الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد واقصص القصص لعلهم يتفكرون تبارك انتہائی اہم شب ہے اور انشاءاللہ 20 منٹ تذکرہ کرتا رہوں گا، مگر حقیقت میں جب تک انسان دل کی گہرائیوں کے ساتھ کسی چیز کا احساس نہیں کرتا، شاید اس کی اہمیت کا بھی احساس اتنا ہوتا نہیں ہے۔ جب تصور بھی خالی ذہن میں رہے کہ یہ رات اس نے مانگی تھی، جو کبھی مانگتا نہیں ہمیشہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، یہ رات مانگی اور یہ جملے کی اہمیت کا احساس اس وقت زیادہ ہوگا کہ کن لوگوں سے مانگی، یہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگی جائے، اور وہ بھی فرزند رسول، وہ بھی فرزند رسول ان کے لیے تاریخ کہتی ہے امام حسین کے لیے کہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، انہیں نہیں رات مانگی۔ اس لیے تھوڑا بہت اس رات کا احساس کریں۔ ہم اور آپ اپنا اپنا منہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، بہت دور ہے، وہاں ہوتے تو اس رات کے گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس مبارکگاہ میں گئے، تھوڑا بہت زیارت کی، وہاں چلے گئے، وہاں زیارت کی، وہاں چلے گئے ماتم کر لیا، وہاں چلے گئے مجلس سن لی، وہاں چلے گئے مجلس شریف ہو گئے، وہاں چلے گئے عالم صبح ہم اس ماحول سے بہت دور ہیں، بہت دور آ گئے ہیں۔ اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ بہرحال پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے شاید ان راتوں پر بھی اپنے کاموں کو اہمیت دے دی ہے، ہم نے اس رات میں بھی اپنے کل کے کام کو اہمیت دے دی ہے۔ زندگی میں بہت سارے انسان بہت سارے مواقع پر وہ اپنے کو آزاد کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں سے، اور بہت پہلے سے آزاد کر لیتا ہے۔ ہمیں فلاں ہالیڈیز میں جانا ہے، فلاں موقع پر اس طریقے گھر کا پروگرام ہے، فلاں موقع پر فلاں دوست کا پروگرام، اور آدمی اپنے کو خالی کر لیتا ہے۔ میں اپنے سے پوچھتا ہوں، خالی میں اپنے سے پوچھتا ہوں، میں اپنے سے سوال کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں شہزادوں کی بارگاہ میں کہ سب کو توفیق دے، ایک مرتبہ سوچے کہ کیوں سال میں ایک مرتبہ شب عاشورا آتی ہے، ایک مرتبہ سال میں کیوں نہیں آدمی اپنے کو اس رات کے لیے تھوڑا بہت جو ہے۔
کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اگلا برس میرا ہے. تو اگر کوئی شب اس کی زندگی میں آ رہی ہے، یہ نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی پہلے سے اگر خالی نیت کرے کہ اگلا برس آئے گا اور مجھے یہ رات نصیب ہوگی، میں پہلے اس پروگرام بنا. میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ ہمارے گود میں جو آنے والی نسل بن رہی ہے، ہم بڑے ذمہ دار ہیں ان کے، بڑی ذمہ داری ہیں ان کی ہماری. اگر ہم نے ان چیزوں سے دور رکھ کے ایک رات کے لیے، ایک شب کے لیے، چاہے پہلے اور دنوں میں نہ لاتے مگر اس رات کے لیے محسوس کرتے ہیں یہ زہرا کی رات ہے، امام نبی کی رات ہے. میں پتہ نہیں، میں نے ختم نہیں سوچا تھا، لیکن احساس ہو گیا، مجھے خالی احساس ہو گیا. کل کے مقابلے میں آج کل اس کو کم دیکھ کر کے احساس ہو گیا. اس لیے میں نے یہ چند بندے کہہ دی. صرف عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ یقین کریں کہ خالی میں نے دین کے اعتبار سے بات نہیں کہی، ہماری دنیا بھی اسی سے وابستہ ہے، ہماری دنیا بھی اسی سے وابستہ ہے. دنیا میں آدمی عزت کے ساتھ جی لے، یقین کیجیے اسی سے وابستہ ہے، اسی سے وابستہ ہے. اس لیے آئندہ کے لیے خیال کریں، سوچیں جہاں بھی ہوں. اور میں تو خالی نسل آئندہ کے بارے میں کہتا ہوں، چونکہ ہم بہت دور آ چکے ہیں. کہیں ہم نسل کو بہت دور نہ کرتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے بہت دور نہ ہو جائے. اس لیے اسی موقع پر اتنا بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا سوچا اور بہت ہی اچھی نیت کی ہے. اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ آئندہ سال کا پروگرام آپ کی اپنی جگہ پر ہو، انشاءاللہ اپنی جگہ. میں پھر ایک مرتبہ ایک دو لفظوں سے نہیں یاد دلانا چاہوں گا کہ اللہ روز جو ہے روز جو ہے یقین دلانا چاہتا ہے کہ ہم نے خالی یہ زمین بنا دی. اگر ایک کسان اس زمین کے حوالے دانہ کر دیتا ہے تو یہ زمین جو ہے اس دانے کو خراب نہیں کرتی مگر بلکہ کئی گنا اضافہ کر کے واپس کر دیتی. جب اللہ نے تراب کو ایسا بنایا ہے تو بتائیں جو اب تراب کا نام بدے گا وہاں کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ واپس ملے گا. اس لیے جو ہے لحاظ رکھیں، خیال کر رہے اور آج طے کر کے اٹھیں، آج بالکل طے کر کے اٹھیں کہ اگلا سال زہرا کے لال کا ماتم ہم اپنی جگہ پہ کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنی جگہ کریں گے، جیسے تیسے ہو ہم اپنی جگہ کریں گے. اگر میں نے اتنی بات کہہ دی ہے تو بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ نے جن لوگوں کے آغوش میں نعمت اولاد عطا کی ہے ان کی گود میں یہ نعمتیں پھولیں پھلیں اور ہر طرح کی سکون، ہر طرح کے برکت، ہر طرح کے خیر ان کی زندگی کا نصیب ہو انشاءاللہ. اس قدر تاکید کی ہے ہمارے مذہب نے اس سلسلے میں کہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نعمت اولاد سے نوازا ہے نا تو جب کبھی تم گھر سے باہر جایا کرو اور پھر جب گھر میں آؤ نا تو خالی ہاتھ نہ آنا.
بچوں کو یاد کر کے میرے کھیلتے ہوئے بچے گھر میں، میں ان کے لیے کچھ لے کے جاؤں، کچھ لے کہ میں جا کے بچے کے ہاتھ پر رکھوں، بہت خوش ہوتا ہے بچہ، بے انتہا خوش ہوتا ہے بچہ۔ اور میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہب کی تعلیمات میں سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ گھر سے باہر جاؤ، خصوصاً ہمارا باہر جانے کا مطلب کسی سفر پہ جا رہے ہیں، وہ سفر سے واپس آئیں تو بچے کو بھول کے نہ آئیں۔ آج کی رات میں ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھے، اور اللہ کرے کہ ساری ہماری زندگی میں اتر آئے ساری باتیں۔ آپ جو ہیں بچوں کو بھول کے نہ آئے، اور اس میں یہ کہا ہے مذہب نے، اگر کسی بچے نے وعدہ لے لیا کہ بابا یہ میرے لیے لے کر کے آئیے گا، اور آپ نے وعدہ کر لیا، تو جیسے تم پر نماز واجب ہے ویسے ہی یہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے۔ اس وعدے کو نہیں توڑنا، اگر وعدہ کر لیا کہ ہم اعلان تو اس وعدے کو نہ توڑنا، وعدہ ضرور پورا کرنا۔ اس کی وجہ بیان کی ہے معصوم نے، اور کیجیے گا، اس کی وجہ بیان کی ہے۔ آج بچہ تمہیں مالک مانتا ہے، تمہیں کو مالک جانتا ہے، تم ہی مالک، وہ بابا کہہ رہے ہیں نہیں مالک کہہ رہا ہے، وہ ابا کہہ رہے ہیں نہیں مالک کہہ رہا ہے۔ اگر آج تم اس سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو گے، اور کل جب تم مالک حقیقی کو بتاؤ گے کہ اس نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، اس نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، اس نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، تو چونکہ بڑے ہونے کے بعد جب بتاؤ گے تو وہ یہی مانے گا کہ جب یہ مالک اتنا سچا ہے تو وہ مالک کتنا سچا ہوگا، وہ مالک کتنا سچا ہوگا، جس نے آخرت کے لیے کچھ وعدہ کیا ہے، آخرت کے لیے یہ وعدہ کیا ہے، آخرت کے لیے یہ وعدہ کیا ہے، اس لیے اسے ضرور پورا کرو۔ میں پوری روایت کو پڑھ رہا ہوں اس میں کہ اگر معبود نے تمہیں دونوں طرح کی نعمتیں دی ہیں، پروردگار عالم نے تمہیں بیٹی بھی عنایت کی ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا بھی دیا ہے، تو جب گھر کے باہر سے جب تم داخل ہو گھر میں، تو اگر تمہیں مقدمے ہی کرنا پڑے کسی کو کہ میں پہلے کس کے ہاتھ پہ رکھوں، تو پہلے بیٹی کو بلانا، پہلے بیٹی کے ہاتھ پر رکھنا۔ اس قدر اہمیت دی ہے اسلام نے بیٹی کو، اس قدر اہمیت دی ہے اسلام نے بیٹی کو کہ اس حد تک کہا ہے کہ اگر کوئی باپ بیٹی پالتا، روایت میں کہیں کہ 3 بیٹیاں اگر پالی ہیں تو اس نے 3 بیٹیاں نہیں پالی، اپنے کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر لیا ہے، سپر ہے یہ سپر ہے۔ میں سب چیزیں توجیحات بھی کر سکتا ہوں لیکن جلدی سے بیان کر رہا ہوں، خالی بیٹی کو مقدم کرنا اس کو۔ اگر آپ حقیقت میں اس کو دیکھنا چاہیں، عالم مخلوقات میں کیا نبی کریم سے بڑھ کر کے کوئی وجود میسر ہے، کوئی وجود سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو رسول اللہ ہے، اور اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کو کیا دیا؟ بیٹی۔ بیٹا دے کے واپس لے لیا، سنیک اپنے حبیب کو نہیں دیا، بیٹا دے کے واپس لے لیا، عطا کی ہے بیٹی، اور رسول نے اس بیٹی کی تعظیم کر کے بتایا اس رشتے کو پہچانو، اس رشتے کو پہچانو، یعنی اس طرح۔ اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو آپ دیکھیں کہ علی کے گھر میں بھی اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، مگر سرکار مولائے کائنات نے جناب زینب کا کتنا احترام کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میں نے اسی راہ میں اپنی زندگی گزاری، مطالعے میں اور پڑھنے میں دین کے، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جناب زینب نے کبھی باپ سے تقاضا کر دیا کوفے میں
کہ مجھے مدینے کے جانے کا جی چاہ رہا ہے نانا کے روضے پر، ٹالا نہیں حضرت علی نے، ٹالا نہیں ہے، اسی دن کے لیے طے کیا ہے کہ بیٹا ہم لے چلیں گے، بیٹا ہم لے کے چلیں گے۔ اور جب بھی لے کے گئے ہیں اس میں اہتمام یہ ہے کہ جب مدینے پہنچے ہیں تو خالی اپنی بیٹی کو لے کے دیں گے، بیٹوں کو بھی لے کے گئے ہیں، آگے آگے خود چلتے ہیں، آگے آگے خود چل رہے ہیں، پیچھے جناب زینب ہیں اور ان کے پیچھے حسنین ہیں۔ بالکل وہ ترتیب رکھتے تھے جو مباہلے میں رسول نے رکھی تھی، وہ ترتیب رکھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے دیکھا، اپنی آنکھ سے روایت میں دیکھا ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ ساتھ جب روضہ رسول سامنے آ جاتا تھا تو خیال یہ رکھتے تھے کہ جب ایک دم سے سورج ڈوب جائے، اندھیرا پھیلنے لگے، تب وہاں جائیں تو اس میں جو قندیلیں بھی جل رہی ہوتی مولائے کائنات بڑھ کر کے اسے بجھا دیتے تھے۔ کبھی پوچھ لیا کسی نے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ بد زینب پہ پڑنے والی۔ وہ بیٹی، یہ بھی بیٹی ہی ہے نا، وہ رسول کی بیٹی، یہ علی کی بیٹی۔ جب ہم کربلا پڑھنے لگے تو وہاں بھی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ یعنی کس قدر احترام، کتنا احترام ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے، تم اسے عطائے پروردگار سمجھو، یہ عطائے پروردگار ہے۔ موقع نہیں مگر میں صرف جو ہے صرف اتنی ہی کہنا چاہوں گا، چونکہ میں نے اس روایت کو دیکھا ہے، یہ بیٹی نہیں ہوتی ہے خالی، یہ خالی بیٹی رشتے میں نہیں ہے، یہ باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ اگر کوئی رونے والا نہ بھی ہو، بیٹی ہے تو مدینہ کی در و دیوار گواہ ہے کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، مگر رسول کے بعد کتنا رونی ہے۔ خالی یہی نہیں، ہم تو کربلا کے واقعات پڑھتے ہیں، 4 سال کی بیٹی ہم، مگر کربلا کے بعد سے لے کے تھے آج تک ان کے رونے کی آواز سامنے آئی۔ آج تک رونے کی آواز آئی۔ اس لیے رسول نے فرمایا کہ اگر تم باہر سے آؤ تو بھول کے نہ آنا بچوں کو، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ اگر مقدمے ہی کرنا پڑے کہ پہلے کس کو دیں، بیٹی کو دلانا، بیٹی کی حق رکھنا۔ اور مذہب کس قدر خیال رکھتا ہے جزیات کا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے ہو سکتا ہے تمہارے پڑوس میں کوئی بچہ ہو سکتا ہے، تمہارے پڑوس میں کوئی بچہ، اس کو نہ بھولنا، اس کو نہ بھولنا۔ ہاں امکان پایا جاتا ہے کہ تمہارے مال میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ تم سب کے لیے کر سکو، یا یہ بھی امکان پایا جاتا ہے کہ پڑوسی سے ایسے روابط نہیں ہے کہ تم اس کے لیے کچھ جھگڑے لڑائی پڑوسی سے زیادہ ہوتے ہیں، امکان پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مذہب کی نزاکت کو دیکھیے گا، مذہب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسے حالات تمہارے مال میں گنجائش نہیں یا حالات اجازت نہیں دیتے ہیں کہ تم اس کا ایسا کر سکو، تو اتنا ضرور کرنا کہ جب تم اپنے بچوں کو دینا تو اتنا خیال رکھنا کہ تمہارے بچے لے کر کے باہر نہ چلے جائیں اور کہیں پڑوس کے بچے کی نگاہ نہ پڑ جائے، تو پڑوس کے بچے کو اس پر نگاہ نہ پڑے، اس لیے کہ
یہ بہت امکان پایا جاتا ہے کہ پڑوس کا بچہ اسے دیکھ کر کے جو ہے اپنے ماں باپ سے جو ہے جا کے تقاضا کرے کہ مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی یہ چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ اس کے بعد سمجھ پروردگار عالم کی طرح سے سنیے کہ مذہب کتنی دقت نظر کرتا ہے اس بات پر کہ امکان پایا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے پاس بھی جو ہے مال ہو سکتا ہے مال وہ لا سکتے ہیں، لیکن وہ چیز اتنی دور ملتی ہے کہ وہ جائے بھی لینے کے لیے اتنی دیر میں بچے کی بے چینی ہو سکتا ہے، ماں باپ سے پریشان، ماں باپ کو پریشان کر یا امکان پاتا کہ مال نہ ہو تو تمہارے اس عمل سے، تمہارے بچے کے اس عمل سے پڑوس کے بچے کا بھی دل ٹوٹے گا، اس کے ماں باپ کا بھی دل ٹوٹے گا۔ یقین کیجیے کہیں روایت میں نہیں ہے کہ پڑوس وہ مومن تھا، غیر مومن تھا، مشرک تھا یا کافر تھا، خالی روایت میں پڑوسی کہا ہے، پڑوسی کہا ہے، چاہے جو بھی ہو، جو بھی ہو۔ یہ مذہب کی انسانی درس ہے، یہ مذہب کا انسانی درس ہے، اور اسی لیے میں یہاں ٹھہر کے بات الگ سے کہہ رہا ہوں، اسی سے مربوط بھی ہے کہ اگر ہر انسان ان مذہب کے کاموں پر عمل کرے، یہ بات اچھی ہے تو اپنی طرف نسبت نہ دے کہ اچھا کام میں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بتائے کہ یہ تو میرا مذہب کہتا ہے، یہ تو میرا مذہب کہتا ہے۔ تو خدا کی قسم جس دن پڑوسی غیر مسلم ہوگا اور یہ سوچے گا کہ یہ مذہب اسلام کہہ رہا ہے، تو آج جس دور سے ہم گزر رہے کہ ہر دہشت گردی کا مسئلہ مسلمان سے مربوط ہوتا ہے، تو شاید اگر ہم ایسا عمل کرنے لگے کہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسلام کبھی دہشت گردی کو نہیں سکھاتا، جو اتنی محبت کو سکھاتا ہے، جو اتنی محبت کو سکھاتا ہے، وہ بھلا کہاں سے جو ہے اس طرح کی چیز کا درس لے سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک دن اشارہ کیا تھا کہ مولا کائنات سفر میں ہیں اور آپ جب اپنے راستے پر نہیں گئے ہیں اور جگہ لگتا ہے کہ آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ نے تو کہا تھا آپ کو کوفے جانا ہے اور یہ راستہ تو کوفے نہیں جاتا ہے، کہا نہیں بھولا بھی، جو راستہ بتانے آتا وہ راستہ بھولا نہیں کرتا، مگر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کوفے نہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ مگر میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ جب اپنا ساتھی چھوٹنے لگے تو اس کے احترام اور عزت میں تھوڑی دور اسے چھوڑنے جانا چاہتا ہوں۔ علی نے نہیں کہا کہ میری عادت یہ ہے، میرے خاندان کا کردار یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کہا نہیں میرا دین کہتا ہے، میرا دین کہتا ہے، اور یہ جیسے ہی کا دین کہتا ہے تو وہ اتر گیا سواری سے، اتر کر کے بات کہی، دین پھر سے کہ دین کہتا ہے، کیا آپ اپنے دین کا کلمہ پڑھوا دیں گے؟ یعنی صاحب ذوالفقار نے اس کو تلوار سے نہیں بدلا، کردار سے بدلا، اسے کردار سے بدلا، یعنی یوں کہوں تلوار کافر کو مارتی ہے اور کردار کفر کو مار دیا جاتا ہے۔ صلاۃ محمد و آل محمد۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھیں۔ بس اسی اتنی بات کہنے کے بعد تھوڑی دیر گزارش کرنا چاہوں گا۔ یقین کیجئے ہم تو یہ سب کچھ کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے، دنیا اس سے ملتی ہے۔ اگر آدمی کا، میں نے ایک دن اور آپ کو بتایا تھا، جب آدمی جتنا بلند سوچتا ہے نیچے کی چیزیں سب کچھ حاصل ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے مثال دی تھی کہ آدمی 8 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ پیٹ کے لیے، ایک آدمی کہتا نہیں، بچوں کے لیے، ایک آدمی کہتا نہیں، آخرت کے لیے۔ تو جس نے آخرت سوچی اس کا بھی پیٹ پلے گا، اس کے بھی بچے پلیں گے، لیکن جس نے صرف پیٹ ہی سوچا اس کو آخرت نہیں ملتی۔ آدمی جتنا بلند سوچتا ہے اتنی نیچے کی چیزیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے بلند سوچنا چاہیے۔ ہم آتے ہیں آخرت کے لیے، مگر میں جانتا ہوں دنیا اس سے بہت پست چیز ہے۔ جو آدمی آخرت کے لیے سوچتا ہے، جو میں نے ابھی جملے میں کہا تھا کہ یقیناً اس دنیا کی زندگی میں عزت کی زندگی بھی ہمیں اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہم نے اس کو وسیلہ بنایا ہے، آدمی بات کر ہم نے اس کو وسیلہ بنایا ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم یاد بناتے ہیں، وسیلہ بنایا ہے۔ کاہے کے لیے وسیلہ بنایا ہے؟ عزت کی زندگی کا۔
آپ عزت کی زندگی، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، یقیناً عزت کی زندگی، اس لیے ہم اس کو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ خود وسیلہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ دو تین بات آج کہنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے آپ کے ذہن پر آپ مطمئن رہیں، کیا ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ یقین یہ سارے مسلمان وسیلے کے قائل ہیں۔ آپ تھوڑی سی تفصیل سے میں تھوڑا سا بات کر رہا ہوں کہ سارے مسلمان وسیلے کے قائل ہیں، مگر کس کو وسیلہ اور کیسا وسیلہ بنائیں گے اس میں اختلاف ہے۔ مثلا ہر مسلمان یہ کہتا ہے وسیلہ بالدعا، ہم دعا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، وسیلہ بالصلاۃ، ہم نماز کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، ہم روزے کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، ہم حج کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ اور خیرات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے وسیلہ، اور پڑھتا نماز کا ہے کہ آخرت کے لیے نماز کو وسیلہ بنایا، روزے کو وسیلہ بنایا، دعاؤں کو وسیلہ بناتا ہے، حج کو وسیلہ بناتا ہے، مگر اختلاف کہاں پر کیا کسی فرد کو چاہے وہ کتنے ہی بڑا ہو اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ نبی ہی نہیں سید الانبیاء کو کیا ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف آ جاتا ہے، نہیں ہم ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں، نہ ان کی ذات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، نہ ان کی قبر کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، نہ ہم ان کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ یہی اختلاف آزاد گرامی کہ آیا ہم نبی امام ان کا ذکر ان کا نام ان کے کردار کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ یہ اختلاف، مگر کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی قرآن پڑھتا ہو اور قرآن چیخ چیخ کر کے کہتا ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آدمی انکار کر رہا ہو۔ اسی لیے قرآن میں آج ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ کہیں بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ رب قارئ القرآن یقرؤون القرآن والقرآن یلعنہم، نہ جانے کتنے قاریان قرآن وہ ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور خود قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ گویا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ کچھ اور مان رہے ہیں۔ قرآن ان سے کہہ رہا ہے یہ کام کرو، وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں مان رہے، اپنا جو بنا لیا اس کو کرنے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہ جانے کتنے قاریان قرآن ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کو انہیں پہ لعنت کرتا ہوتا ہے۔ عزیزوں، قرآن کیوں نہیں کہتا کہ ہمیں جو ہے وسیلہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ قرآن تو علی الاعلان کا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تمہیں وسیلہ تلاش کرنا تو ان کا نہیں، ٹھیک ہم نے وسیلہ تلاش کر لیا دعا کو، ہم نے وسیلہ تلاش کر لیا نماز کو، ہم نے وسیلہ تلاش کر لیا روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ وسیلہ تلاش کر لیا ہے۔ لیکن اسی قرآن میں آئیے میں چونکہ واقعات ہی بیان کرنے کی احسن القصص، قرآن نے جو سب سے بہترین قصہ اور واقعہ بیان کیا ہے وہ جناب حضرت یوسف کا، حضرت یوسف کا واقعہ احسن القصص کا۔ اگر اسی میں آپ پڑھیں تو جب جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے خیال میں اپنے بھائی کو مار دیا، یعنی انہیں کنویں میں ڈال دیا، ختم ہو گئے، جبکہ زمانہ انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے، زمانہ گزرا اور وہ بادشاہت تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے یہاں گئے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، یہ تو نہیں پہچان سکے، لیکن خود جناب حضرت یوسف نے پہچانا۔ یہ سارا واقعہ معلوم ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جن کو ہم نے اپنے خیال میں ختم کر دیا تھا آج وہ زندہ ہیں، تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ سارے ان کے بھائی آئے اپنے بابا کے پاس اور کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ سورہ یوسف پڑھیے گا، یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، بابا جان ہمارے لیے آپ استغفار کریں، ہمیں اپنے غلطی کا احساس ہے، ہم نے غلطی کی ہے۔ اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بابا سے۔ بابا کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وسیلہ غلط ہوتا تو فوراً ٹوک کے کہتے اللہ سے بات کرنے میں تمہیں خود جانا چاہیے، بیچ میں کسی کو وسیلہ کیا بنانا؟ تمہیں کیا غصے کیوں کہہ رہے؟ کیا اللہ تمہاری نہیں سنے گا؟ کیا اللہ نعوذ باللہ تمہاری کسی طریقے سے نہیں، تمہاری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی؟ وہ آگے کریں، آپ استغفار کریں، آپ استغفار کریں۔ اور نبی ان سے وعدہ کر رہے سوف استغفر لکم ربی ان قریب، میں اپنے معبود سے تم لوگوں کے لیے استغفار کروں گا۔ آخر کیوں نہیں قرآن
واسطہ بنا رہے ہیں توبہ کے لیے، استغفار کے لیے۔ گویا قرآن کا قیامت تک باقی رہنا اور یہ جملے باقی رہنا درس دے رہا ہے کہ جب کوئی اپنے کو کسی کے مقابلے میں معمولی سمجھے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جس کی حیثیت ہو اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ جوڑنا چاہیے ہے۔ ان سے جا کر کے کہنا چاہیے، اور اللہ ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ خود نبی کریم کے سلسلے میں کہ اذ ظلموا انفسہم، جب لوگ اپنے اوپر گناہ کرنے کے بعد تمہارے پاس آئیں اور تم سے طلب استغفار کریں کہ آپ ہمارے لیے توبہ استغفار کیجیے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرنے لگے، تو یقین کرو اللہ بڑا، تم پاؤ گے کہ اللہ کتنا تواب ہے اور کتنا رحیم ہے۔ یعنی رسول کے پاس جاؤ، ان سے کہیں تو اللہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اسی کو نکال دیتے کہ نہیں بھائی کیوں ہم رسول سے کیوں کہیں جا کر کے، کیوں رسول سے کہیں؟ نہیں، یہ خود قرآن بتا رہا ہے جب انسان اپنے کو کسی اعتبار سے کم سمجھ رہا، میرے ہاتھ میں میرا ہاتھ گنہگار ہے، میں کیسے خود اللہ کی بارگاہ میں، میری زبان اس لائق نہیں ہے، مگر معبود نے ہمیں اتنے اچھے وسیلے دیے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں، ان سے جا کر کے آپ ہمارے لیے ایسا کریں، آپ ہمارے لیے واسطہ بن جائیں، تو پروردگار عالم اسے قبول کر لیتا۔ تھوڑی سی میری بات پڑھیے، سن لیجئے گا۔ میں یقین کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں چند کتابیں ہیں جو بہت مظلوم ہیں، بے انتہا مظلوم ہیں، اور کسی بھی کتاب یا کسی بات کا معصوم کی طرف منسوب ہونا ایسے تو بہت مل جائیں گے، لیکن کیا واقعی وہ کتاب معصوم کی ہے یا وہ بات معصوم کی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طے ہو جائے، لیکن کچھ ایسی روایات، کچھ ایسی احادیث اور کچھ ایسی کتابیں جس کے لیے طے ہے کہ وہ معصوم ہی کی ہے، جیسے نہج البلاغہ، یاد جیسے نہج البلاغہ، یہ طے ہے کہ مولا کائنات، یہ کتاب طے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے رسالۃ الحقوق، رسالۃ الحقوق، یہ ہے چوتھے امام، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے کہ چوتھے امام کا نہیں، چوتھے امام کا، کسی طرح جس میں کہیں ایک ذرہ بھی شبہ نہیں ہے، وہ ہے صحیفہ سجادیہ کہ یہ چوتھے امام کی، اس میں کہیں سے شک و شبہ نہیں ہے۔ میں نے کیوں یہ بات کہی؟ خالی ایک بات کو بتانے کے لیے، صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، اور اس دعا کا نام موجود ہے، ہر موقع اور ہر محل سے متعلق ہم جیسے گنہگاروں کے پاس آدمی آ جاتا ہے اور نہ اس طرح کے مسائل کوئی دعا بتا دے۔ میں آپ کو بتانا صحیفہ سجادیہ وہ ہے جو وقت اور دن اور مسائل سے متعلق دعائیں ہیں۔ مثلا اگر اولاد اپنے ماں باپ سے متعلق پریشان ہیں تو وہاں دعا موجود ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرنا چاہیے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں تو دعا موجود ہے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے لیے کیسے دعا کرنی چاہیے۔ انسان جو ہے کسی تکلیف سے گزر رہا ہے تو آدمی کو کیسے دعا کرنا چاہیے۔ کوئی غم کا دن آ گیا ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، کوئی خوشی کا دن آ گیا ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور 7 دنوں کے الگ الگ دن آ رہے، 7 دنوں کے ہر دن کی الگ الگ دعا ہے، دوپہر کی دعا الگ ہے، صبح کی دعا الگ ہے۔ یعنی کتنا بڑا احسان ہے کہ معصوم نے ہمیں اللہ جیسی ذات سے بات کرنے کا سلیقہ بتا دیا۔ اسی میں اس دعا میں جو اولاد کو اپنے والدین کے لیے کرنے چاہیے، اس میں جملہ ہے، جو پڑھیے گا جا کر کے دیکھیے میں کہہ رہا ہوں، اس میں جملہ یہ ہے، تفصیل سے ہے، اچھی خاصی بڑی دعا ہے، لیکن جس جملے کو میں دہرانا چاہتا ہوں اس دعا میں امام نے یہ کہا ہے، پروردگارا اگر میری دعا سے پہلے ہی تو نے میرے والدین کو معاف کر دیا ہے، اگر میری دعا کی وجہ سے یا میری دعا سے پہلے انہیں معاف کر دیا ہے فَشَفِّعْهُمَا فِيَّ، تو قیامت کے دن ان دونوں کو میرا شفیع بنا دے۔ یہ جملہ یاد کرنے کی چیز ہے، یہ جملہ یاد کرنے کی چیز ہے کہ اگر انہیں معاف کر دیا پروردگارا
تو انہیں بخش دیا ہے، تو ان دونوں کو قیامت کے دن میرا شفیع بنانا۔ اور اگر خدا نہ کرتا ہے کسی وجہ سے یہ اپنے گناہ میں اب بھی مبتلا ہیں اور تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو پروردگارا مجھے ان کا شفیع بنا دے۔ اور میں نے پہلے بتا دیا کہ اس میں امام کے قول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ امام ہی کا، اس میں ذرہ برابر کی شبہ نہیں۔ اور امام نے یہ کہنا ہے کہ انہیں معاف کر دیا ہے تو میرا شفیع بنانا، اور مجھے معاف کر دیا تو مجھے ان کا شفیع بنانا۔ اور تیسرا جملہ یہ کہ میں اس لیے ہی دعا کر رہا ہوں تاکہ محشر میں ہم دونوں ہم سب اکٹھا رہیں جیسے دنیا میں تھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اور ہو ہم کہیں اور ہو، خوشی اسی میں ہوگی کہ سب اکٹھا رہیں گے وہاں پر، وہ شفاعت کریں گے۔ تو کو میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر اللہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اسے حق شفاعت دیتا ہے، تو جو معصوم ہو ان کو کیا عظمت حاصل ہوگی، قسم ہے پروردگار عالم کی، کہ جو معصوم ہوگا انہیں کتنا عظیم حق شفاعت حاصل ہوگا، اور انہی کو اس کائنات نے ہمارے لیے وسیلہ قرار دیا ہے، ذریعہ قرار دیا ہے کہ ہم کریں۔ آئیے دیکھیں کہ کس نے کن چیزوں کو ذریعہ قرار دیا۔ انشاءاللہ آپ ابھی شبیہ بھی نکالیں گے، میں اسی مناسبت سے ایک بات بھی کہنا چاہوں گا، اور بات قرآن کی ہے اور سب کو پتا ہے، خالی اشارہ میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کہنے جا رہا ہوں، بالکل پتا ہے، لیکن صرف مربوط کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو کہ آپ سوچیں کہ اسی جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھا واقعہ اسی میں یہ ہے کہ جناب حضرت یعقوب اپنے بیٹے کے فراق میں اتنا روئے ہیں کہ قرآن کہتا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھ چلی گئی، روشنی چلی گئی، بالکل نہیں دیکھ پا رہے، روشنی چلی گئی۔ کون ہے باپ؟ نبی ہیں، اور نبی روئے ہیں بیٹے کے فراق میں۔ نبی ہونے کے اعتبار سے انہیں پتا ہے کہ بیٹا زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، خالی دور ہے تو اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے۔ آج ہم فرزند رسول پہ روتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہو تو پہلے نبی پہ ہونا چاہیے، وہ کیا آپ کہیں گے پہلے کے نبی تھے تو قرآن میں کیوں ہے؟ قرآن میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے سوچنے کے لیے۔ بات بیٹے کے فراق میں خالی دور ہو گیا تو اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے۔ مگر اسی قرآن سے پوچھیں کہ اسی دنیا میں آنکھ کی روشنی آئی ہے کس وسیلے سے؟ اس آنکھ کی روشنی آئی ہے کس وسیلے سے؟ نبی تھے نا، جب نبی تھے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ سے فریاد کرتے پروردگارا تو اسی دنیا میں میری آنکھ کی روشنی کو پلٹا دے، میری دنیا میں میری آنکھ کی روشنی۔ کیا اللہ نہیں سن لیتا؟ نبی کی نہیں سنتا؟ مگر نہیں، جب انہی کا بیٹا بادشاہ ہو جائے اور اپنے جسم کا اترا ہوا کرتا بھیجے کہ لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ یہ گھر کا واقعہ نہیں ہے، تاریخ کا بیان کیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے کرتے کو اتار کر کے اپنے بھائیوں کے ذریعے سے بھیجا، خود بھی نہیں آئے، بھیج دیا اپنے بھائیوں کے ذریعے سے، لے جاؤ، اور حکم دے دیا کہ بابا کی آنکھوں پر رکھ دینا، روشنی چلی آئے گی۔ معصوم نہیں آیا ہے، معصوم کے جسم کا اترا ہوا کرتا ہے اور معصوم کے کام آ رہا ہے۔ معصوم کے کام آ رہا ہے، یعنی دونوں طرف نبی ہیں، دونوں طرف عصمت ہے، دونوں طرف نبی ہیں، معصوم ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ کی قدرت سے سوال کریں گے۔ اللہ قادر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے،
میں کرتا آ رہا ہے اور اس کرتے کو نبی نے اپنی آنکھ پہ رکھا، گئی ہوئی روشنی چلی جائی، قرآن بتا رہا ہے۔ پھر کہوں گا اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے، تمام واقعات میں سب سے بہتر واقعہ ہے، یعنی سیکھنے کے لیے۔ تو اگر ایک معصوم کے جسم سے اترے ہوئے کرتے میں وہ اثر آ سکتا ہے جو ایک معصوم کی گئی ہوئی بینائی کو پلٹا دے، تو حسین کے جھولے میں کیوں نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ فطر اس کے بالوں پر واپس کر دے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ ہم ذکر حسین کو اپنی حیات کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، یہ فرش عطا کو اپنی زندگی کے لیے ہم وسیلہ بناتے ہیں، یہ ماتم کو اپنی زندگی کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا عزیزوں ہیں، گھر کر کے باتیں اور تھیں لیکن مسائل بھی مجھے پڑھنا ہے، صرف اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا۔ جان گرامی، شب عاشور ہے آج شب عاشور۔ جن لوگوں نے اپنے خون کو دے کر کے حسین اور حسین کے ساتھیوں نے دین کو بچا لیا، یعنی ہم کو بچا لیا، کائنات کو بچا لیا، ان کا حق ہوتا ہے۔ ہماری گردن میں بہت حق ہے ان کا، اس لیے میں اسی وقت تھوڑا سا اشارہ خالی کر دوں گا۔ شب عاشور میں جو ہے رات میں 100 رکعت نماز ہے، 100 رکعت نماز صبح کی نماز کے طریقے سے کسی وقت نہیں آئی۔ کن کے لیے؟ جن کے خون کا احسان ہے ہماری گردنوں پر، جن کے خون کا احسان ہے ہماری گردنوں پر، ہماری نسلوں پر، کائنات کی بقا پر، ہر چیز پر ان کا احسان ہے، یقین کرو ان کا احسان ہے۔ ہو سکے تو اس میں جتنا بھی ممکن، جتنا بھی میں تو کہتا ہوں شاید 2 ہی رکعت ممکن ہو، آدمی کی نیت پر عمل بڑھ جاتا ہے۔ یقین کیجیے آدمی کی جتنی سچی نیت ہوتی ہے اتنے ہی اہم عمل ہو جایا کرتا ہے۔ میں نہیں کر سکتا ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا میں 2 رکعت بھی نہیں کر سکتا؟ ہے تو 100 رکعت، کیا میں 2 رکعت بھی نہیں کر سکتا؟ اللہ کی بارگاہ مجھے انتہائی خلوص کے ساتھ، ہم تو اس کی جزا دے ہی نہیں سکتے۔ جو کربلا والوں نے کر دیا ہم اس کی جزا نہیں دے، ہم اس کی جزا نہیں دے گا، ہم باقی ہوں گے مگر ہم کچھ دے نہیں سکتے۔ مگر میں نے 2 رکعت جو پڑھ دیا ہے، پروردگارا یہ ان خون دینے والوں کے میں ہدیہ کر لوں، کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، بالکل بے قدر میرا عمل ہے، لیکن معبود تیری بارگاہ میں جو بھی اس کے میری طرف سے ان کے لیے یہ ہدیہ، یہ ان کے لیے ہدیہ جنہوں نے اپنا خون دے کر کے جو ہے دین کو بچایا، ہمیں بچایا ہے، کائنات کو بچایا۔ ہو سکے تو 100 رکعت، ورنہ میں تاکید کروں گا اپنے بچوں سے بھی کہ 2 رکعت پڑھنے کو دے لیں گے، 2 رکعت جو ہے پڑھنے کو دے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے میں ہدیہ کرتا ہوں شہدائے کربلا کا، بس آپ میں شہدائے کربلا کا میں ہدیہ کرتا ہوں۔ شاید میں کہہ سکتا ہوں، شاید ہے انشاءاللہ اس شک کا تھوڑا سا، اس شک کا جو ہمارے اوپر حق ہے، شاید تھوڑا سا ہم کچھ ادا کر دیں، شاید۔ اور اگر ہماری نیت سچی ہے انشاءاللہ بہت کچھ، انشاءاللہ بہت کچھ، نیت سچی ہے، نیت کو تو وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ یہ تو صرف میں کہہ رہا ہوں، لیکن میرے کہنا ممکن ہے میری ہی نیت میں کھوٹ ہو، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ انتہائی سچے اعتبار سے، تو شاید میرے کہنے کی وجہ سے اگر سچے اعتبار شاید مجھے بھی کچھ مل سکتا ہے کہ میں نے انہیں یاد دلایا ہے، میں نے ان سے کہا کیا شاید۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا عزیزوں کہ آج ہم ایک بہت بڑی، اگر ہم دیکھیں وجود کے اعتبار سے تو سن کے اعتبار سے بہت چھوٹا، مگر شہادت کے اعتبار سے بہت بڑی شہادت، بہت بڑی شہادت۔ میں خالی اس میں جملہ نہیں کہتا کہ اتنی بڑی شہادت ہے، اتنی بڑی شہادت ہے کہ حسین جیسی ذات جن کے سامنے پہاڑ چکنا چور ہو جائے، صدر حسین کے سامنے پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا، پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اس شہادت کے بعد یہ ننھا سے جنازہ لے کے چلے ہیں تو آپ کو پتا ہے
امام حسین کا سب کس عالم تک نہیں بڑھ پا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رک جاتا حسین جیسا، حسین جیسا شجاع، حسین جیسا صابر. ان کے صبر کے قدم رکنے لگتے ہیں. نئی ہمت بڑھتی ہے. میں کیسے ایک ماں سے کہوں کہ بچے کو جنازہ لے جاؤ، کیسے کہوں؟ میں صرف آپ کا احساس دلاؤں، صرف احساس دلاؤں. وہ مائیں جن کے گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ ان کی زندگی بنائے. پھر میں کہوں گا قرآن ہے، قرآن کو پڑھیے کہ اس ربط کو قرآن کیسے واقعہ بیان کرتا ہے. جناب حضرت موسیٰ اس دنیا میں آئے، اللہ کا حکم ہے مادر موسیٰ سے صندوق میں کو پانی کے حوالے کر دو. اللہ یقین دلا رہا ہے کہ موسیٰ کو بچانے والے ہم ہیں. تم خالی جو ہے اس کو صندوق میں بند کر کے پانی کے حوالے کر دو. لیکن آپ پڑھیے کہ مادر موسیٰ کتنی بے چین تھی، کس قدر بے چین تھی. قرآن پورے واقعے کو نقل کرتا ہے کہ جب مادر موسیٰ نے صندوق میں موسیٰ کو رکھ کر کے پانی کے حوالے کر دیا تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام کلثوم، اور اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ، میرا لال پہنچ گیا ہوگا دربار تک. فرعون کے دربار تک اسے پتا بھی ہے، انہیں یہ پتا ہے کہ اس بچے کے لیے جو ہے دودھ پلانے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہوگا. یہ بھی پتا ہے کہ وہ دودھ کسی کا نہیں پئیں گے تو اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا کے تم کہہ دینا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ پی لیں گے. یعنی جس ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے حوالے کیا ہے، جتنی دیر میں وہ بچہ وہاں تک پہنچتا ہے ماں اتنی بے چین ہے کہ بیٹی کو بھیج دیتی ہیں کہ جاؤ تم پتہ بتا دینا، اس لیے کہ ان کے گلے دل میں، ان کے سینے میں ان کا دل اور کلیجہ اپنی جگہ نہیں ہے. بے چین بچے کے لیے بے چین ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو ماں دودھ پلا کے بھیجے، جسے اللہ نے یقین دلایا کہ بچہ محفوظ رہے گا، تمہارا ہی دودھ پیے گا، ایک لمحے کے لیے سوچیں جب رباب حسین کے حوالے کر رہی ہوں، رباب جب حسین کے حوالے کر رہی ہوگی اپنے لال کو، تو عالم کیا رہا ہوگا؟ ذرا سوچیں تو ایک لمحے کے لیے کیا عالم رہا ہوگا. ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بچہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، حوالے کر رہی ہے اور اس عالم میں حوالے کر رہی ہے کہ جو بھی اب تک گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا ہے، کوئی واپس نہیں آیا. بغلا میں آج ہی ابھی آنے سے پہلے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے جملے پر یہ نگاہ پڑی کہ جناب رباب نے حوالے کرنے کے بعد جلدی سے آگے آ کر در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی تھی. ابھی امام حسین یہاں تک نہیں آئے تھے مگر جناب رباب پہلے در خیمہ پہ آ گئی تھی. تو ایک مرتبہ جیسے در خیمہ پر رباب کو دیکھا امام حسین نے تو ایک جملہ کا، رباب تم یہاں تک. جناب رباب نے کیا کہا کہ اماں میرے سردار، میں یہاں تک اس لیے دیکھنے کے لیے آئی کہ جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، جو بھی گیا اب تک واپس نہیں آیا. میرا جی چاہتا اپنے لال کو جی بھر کے دیکھ لوں، جی بھر کر کے دیکھوں اور بھیجوں. عزیزان گرامی یہ سوچے، یہ جناب علی اصغر کے لیے ماں کا اس لیے روزہ عاشور کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی ماں کے چھوٹا بچہ ہو نا تو ایک مرتبہ علی اصغر کی پیاس اور بھوک کو یاد کرنے کے لیے اپنے بچے کو تھوڑی دیر بھوکا رکھی، اتنا رکھے کہ بچہ رونے لگے. دودھ نہ پلایا، تھوڑی دیر نہ پلایا، اتنا کہ جب رونے لگے، شاید جب رونے لگے گا تو علی اصغر یاد آئے گا، رباب یاد آئے گی، اور وہ عالم اور وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید وہ عاشور کا دن منا سکے. تو اس لیے امام حسین بچے کو لے کے چلے ہیں. آپ سنتے اور آپ ہی سنا آپ نے، میں ان کو واقعات کی طرف تھوڑا سا آپ کی توجہ کو ہٹانا چاہتا ہوں دوسرے رخ پہ آپ سوچ سکیں. امام حسین اپنے لال تک کو لے کر کے آئے ہیں اور لے کے آنے کے بعد جو ہے آپ بلندی پہ گئے. بلندی پہ جانے کے بعد سنتے رہتے ہیں. خالی ایک مرتبہ یہ کہا ہے کہ میرا علی اصغر یہ پیاسا ہے.
اگر ہو سکے تو لا کر کوئی قطرہ پانی پلا دے. کوئی نہیں سن رہا. امام حسین نے علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا. اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بہانے میں پی لوں گا تو میں رکھ دیتا ہوں, تم آ کے پلا. بچے کو کیا پتا, بچے کی کیا پتا, تم نہ. اب بھی کوئی نہیں آیا. امام حسین نے پھر بھی بولنا اٹھا لیا. اٹھا لینے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ کہا ہے حجت خدا کے فرزند, تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو, ذرا اپنی حجت کو ان پر تمام کر دو. ایک مرتبہ باپ نے جملہ کہا اور علی اصغر نے اپنی سوکھی چھوٹی سی زبان نکالی اور سوکھے ہوئے ہونٹوں کا پھیرنا شروع کیا. اور جیسے ہی پھیرنا شروع کیا, سارا دشمن جو ہے تڑپ کے رونے لگا. آواز آئی ہرملا. اگر تھوڑی دیر ہوئی تو ساری فوج جو ہے حسین کے ساتھ میں ہو جائے. حسین حسین کی آواز کو بند کر دو. سنیے گا جانے کے راتے بھائی, بات کرا میرے استاد اس بات کو پڑھی, بڑی اعتبار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ خالی یہ سن لینا کہ تیر مارا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد اور جنگ کا سب سے بڑا تیر, پھر میں دوہراؤں گا چیزوں, کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد ہے اور جنگ میں استعمال ہونے والا سب سے بڑا تیر. میں نے پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جنگوں میں جو استعمال ہوتے تھے تیر تین طرح کے ہوتے تھے. ایک پھل کا تیر, دو پھلوں کا تیر اور تین پھلوں کا تیر. ایک پھل کا تیر صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. دو پھل کا تیر جو ہے متوسط قسم کے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے. میں یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو, تین پھل کا تیر بہت بڑے جانور کو شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. عزیزو سوچے, سب سے